मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती एक बहुत बड़े आलमे दीन थे, जिन्होंने दीन इस्लाम की बहुत खिदमत सरअंजाम दी और तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान 1323 हिजरी और 1905 को मौजा दयालगढ़ और जिला गुरदासपुर में पैदा हुए। मौजा दयालगढ़ गुरदासपुर का मशहूर कस्बा है, जो बटाला से 4 मील के फासले पर है। जब आपकी विलादत हुई तो आपके वालिदैन ने बाकी भाइयों की मुनासबत से आपका नाम सरदार मोहम्मद रखा, लेकिन जब आप इल्मे दीन के हसूल के लिए बरेली तशरीफ ले गए तो आपके असातिज़ा और आपके हमदर्स तुलबा आपको सरदार अहमद के नाम से पुकारते और याद करते। इस सूरत में आपने वालिदैन का नाम भी तर्क ना फरमाया और उसातिज़ा कराम का नाम भी इस्तेमाल में रखा। इस तरह आप अपना नाम मोहम्मद सरदार अहमद तहरीर फरमाया करते थे। आपने इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक गुरदासपुर से हासिल की। इसके बाद पटवार कोर्स किया और फिर आला तालीम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की। आपने तहरीक पाकिस्तान के लिए भी काम किया और ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। आपने सबसे पहले बरेलवी फिक्र को आम करने के लिए अदारों की बुनियाद रखी। लोगों की इस्लाह के लिए जुमे की नमाज से कबल उर्दू तकरीर का रिवाज कायम किया और पाकिस्तान में सबसे पहले आकाए दो जहां की विलादत के दिन के मौका पर जुलूसों का एहतमाम किया। और आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में दुरूद पाक अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह फैलाया और जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं हर तरफ बुलंद की। आपका विसाल यकम शबान 29 दिसंबर 1382 हिजरी को हुआ। आपके विसाल के बाद आपके बड़े बेटे पीर काजी फजले रसूल हैदर रिजवी ने जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम दी। हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा उनके दरबार दरबार पर जो मदरसा कायम है वहाँ पर भी पढ़ाते रहे। फिर पाकिस्तान बनने के बाद आप यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाकिस्तान के गुजरात में भी और इसी तरीक़ा से बिखी के अंदर, तो फिर वहाँ से होते हुए तकरीबन 1948 के लगभग आप रज़ी अल्लाह अन्हु लायलपुर इस वक्त का फैसलाबाद यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आकर आप ये जो इतनी बड़ी माशाअल्लाह अजीम मस्जिद देख रहे हैं, जिसका इदारा जामे रज़विया उसकी बुनियाद रखी। और यहाँ पर फिर आपने 1962 तक दिसंबर 28 दिसंबर 1962 तक 29-30 रजब मकसद है कि आपका जो विसाल बाकमाल की डेट है 29 रजब, तब तक आप रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पर ही तकरीबन 12 साल का मैक्सिमम अरसा बनता है पढ़ाया। बड़े बड़े शागिर्द पैदा किए जो कि बड़े बड़े शयूख़ुल हदीस और सही मानों में मसनदों के वारिस बने। उन्होंने दीन मतीन उन्होंने भी इस अंदाज़ में फैलाया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आपके शागिर्द काम कर रहे हैं। हज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के सही जानशीन क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत शम्सुल मशाइख़ अलहाज पीर काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना डिप्टी सरअंजाम दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस मस्जिद में एक शोबा हिफ्ज़ुल कुरान कायम किया। जो मकामी बच्चे हैं, लोकल बच्चे हैं, शहरी बच्चे हैं, वो सुबह आते हैं 8 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक असर तक यहाँ पढ़ते हैं। असर के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। तो कि ये क़िबला पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ये शुरू करवाया सन 1998 में। और उसके बाद जो साहब का इमाम थे इस मस्जिद के मौलाना मोहम्मद गुलजार अहमद आसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हकीम अहले सुन्नत के नाम पर पहचाने जाते थे, वो विसाल फरमा गए। उसके बाद क़िबला पीर साहब शम्सुल मशाइख़ पीर काजी मोहम्मद फ़ज़ल रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फ़कीर की ड्यूटी लगाई कि इस मस्जिद में इमामत की। अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं बुज़ुर्गों के फरमान के मुताबिक। आपने चन्योट में 23 एकड़ के रकबे पर जामिया मुहद्दिस आज़म की तामीर फरमाई, जहां जदीदो कदीम इल्म से तशनीगान को सिराब किया जाता है।
اب اس کی تمام تر ذمہ داریاں پیر قاضی فیض رسول حیدر رضوی سر انجام دے رہے ہیں۔ حضور حجت الاسلام حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد رضا فاضل کے صاحبزادے ہیں، ان کی تقریر سننے کے بعد متاثر ہوئے تو ان سے عرض کی کہ میں صاحب آپ کے ساتھ بریلی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی ان کو دیکھتے ہوئے بانپ لیا کہ یہ بچہ جو ہے مسلک اور مذہب کے لیے مذہبی طور پہ ایک اچھا کام کرنے کے قابل ہے، تو آپ بریلی شریف لینے شروع کریں۔ آپ نے وہاں بریلی میں بھی پڑھا اور اجمیر شریف اس وقت بہت بڑا ادارہ ہوتا تھا، وہاں بھی پڑھا دونوں۔ اس کے بعد پھر وہ ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے منظور اسلام بریلی شریف کے اندر مولوی صاحب پاکستان جب تک پاکستانی بنا اس وقت تک وہ آستانہ بریلی شریف کے دارالعلوم کے اندر شیخ الحدیث رہے، بڑی کتابیں فنون کی کتابیں پڑھاتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ استاد جو مذہبی ہو، تدریسی بھی قابلیت ہو اور اس کے اندر فیوز و برکات کے لیے اس کے اندر ایک تقویٰ بھی ہو، تبھی فیوز و برکات آتی ہے۔ جو حضور بادشاہ پاکستان کی ذات تھی، میں نے تو اپنے بڑے جد امجد کی زیارت نہیں کی، مگر جو دوستوں سے سنا ہے ان کے اندر زندگی گزارنے کا ایک جو انداز تھا وہ شرع اور شریعت تھا۔ کہتے ہیں طریقت کا اصول بھی یہی ہے کہ جس طریقت سے شریعت نکل جائے وہ چنگیزی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ ہمارے خانقاہی نظاموں کے اندر ہے، تو حضرت کے اندر یہ چیز تھی کہ ایک طریقت کا جو فیوز و برکات حضور حضرت الاسلام سے ملے، وہاں سے فیوز و برکات چلے، اور کافی شاگرد ہمارے مکتبہ اہل سنت جو بریلی مکتبہ ہے اس پہ جو اکثریت آپ کو مدرسین ملیں گے، حتیٰ کہ آستانہ عالیہ بریلی شریف کے سابق سجاد نشین جو پہلے آج ان کے صاحبزادے ہیں حضور ریحان رضا خان صاحب، وہ بھی حضرت صاحب کے شاگرد ہیں، تحسین میاں ہیں، اسی طرح مولا عبدالرشید رضوی ہیں، کافی تعداد ہے، عبدالوسع عذری کراچی سے ایم این اے بھی رہے ہیں، وہ بھی حضرت کے شاگرد، اور کافی اب آپ نام لے تو بہت بڑی لسٹ ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا ختم اس زمانے میں چونکہ حضرت کا تعلق بیسیکلی گرداسپور سے ہے، تو گرداسپور سے میرا خیال قریب ترین جو ہے وہ قادیان پڑتا ہے، تو سب سے پہلے چونکہ بیعت آپ کی پیر سراج الحق صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو یہ جو اٹھا تھا طوفان ہے بدتمیزی اور یہ قادیانیوں کا فتنہ، تو اس کو انہوں نے بانپ لیا تھا۔ تو اس زمانے میں حضور حجت السلام اور حضرت صاحب چونکہ مدرس تھے، تو قادیان کے خلاف تقاریر اور ان کے خلاف جو ان کی بیٹھک ہوتی تھی یا شاگردوں کی تربیت ہوتی تھی، وہ باقاعدہ ایک اچھا نظام چلتا۔ اس کے بعد پاکستان بنا، پھر کچھ وہ انوالو رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ میں بھی کافی سارے، پھر اللہ کا فضل ہے کہ 73 کے آئین کے اندر ان کو، وہ حضرت صاحب تو چونکہ 1962 میں فوت ہوئے، تو اس کے اندر میرے والد صاحب نے بڑا کردار ادا کیا ختم میں، فیصل آباد کا تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی کیا، اور البتہ آپ کہیں گے تو میں ابھی تو شاید میرے پاس آپ کو کتاب بھی پیش کروں گا، بہت بڑے رائٹر شورش کاشمیری نے ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں اس زمانے کے، ان کے نام بھی لکھے ہیں، اس پہ اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں فخر بھی ہے کہ میرے والد ماجد صاحبزادہ قاضی فضل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ذکر اس نے اچھے الفاظ میں کیا۔ باقی یہ رہا کہ تدریسی نظام، ابھی آپ جس طرح پوچھ رہے تھے، حضرت صاحب کے وفات کے بعد میرے والد صاحب، میرے چچا چھوٹے جو ہیں وہ جامعہ رضویہ کی ذمہ داری سنبھالتے رہے ہیں، فضل کریم صاحب ساتھ ساتھ پولیٹیکلی، اور والد صاحب آستانہ مسجد اور آستانہ کنسٹرکشن بھی ہوتی رہی ہے، یہاں بھی اسکول بھی ہے، فری ڈسپینسری بھی ہے، اور سارا کچھ چل رہا ہے۔ اسی طرح پھر انہوں نے دیکھتے ہوئے چنیوٹ کے اندر ایک کافی کھلے رقبے کے اندر انہوں نے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ نظام کو دیکھتے ہوئے موجودہ تعلیم کو زیادہ فوکس کیا، اور ساتھ پیرالل چلایا دنیاوی اور دینی۔ اس پہ ہمارے علاق بورڈوں کے ساتھ بھی ہے، اور لاہور بھی ہے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دینی لحاظ سے جیسے ہماری تنظیم المدارس ہے اس کے ساتھ بھی علاقہ، اور اس کے اندر جدید میں کہوں گا علمی لحاظ سے جو مکمل دینی علوم اور جدید علوم دونوں کو پیرالل ہم بچوں کو دلوانا ہے۔ دیکھیں جو بزرگان دین ہوتے ہیں یا مزارات ہوتے ہیں، وہ انسان کی فلاح و بہبود کا کام بھی کرتے ہیں، اور انسان کے اندر ٹالرنس، برداشت، اس کا کہتے ہیں کہ ایک فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم تو بزرگ کی وجہ سے آپ لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، وہ جو ایک فرض نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ایک قسم کا فرض ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو ہم نے کافی سارے اپنے اکابرین اور اسلاف پہ دیکھا بھی ہے، اس کی فرض نماز کے ساتھ جب محبت آ جاتی ہے نا، یہ طریقت کا اصول یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوشش میرے ساتھی ہیں، کافی سارے احباب ہیں جو ہمارا ایک گروپ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو درس نظامی کا نظام مسلسل پاکستان کے دور میں چلتا رہا، مجھے والد صاحب کا دور پہ، تو اسی کو آگے چلا جائے، اور ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے اندر جو موجودہ تعلیمی معیار کے مطابق تعلیم وہ بھی دی جائے۔
محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد اور ان کی آل اولاد نے اپنا مال و زر شب و روز دین کی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ پاک ان کی دینی و ملی خدمات پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Mm-hmm.